آج کل کے بچے ایک ایسی دنیا میں سانس لے رہے ہیں جو ان کے والدین کے دنوں سے بہت مختلف ہے۔ میں واٹس ایپ استعمال کرتا ہوں اور میرے اسکول کے تمام دوست مختلف واٹس ایپ گروپ کے ذریعے رابطے میں ہوتے ہیں۔ میں واٹس ایپ، معمول کی میسیجنگ، اسکائپ اور گوگل اکاؤنٹس استعمال کرتا ہوں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا کے مستقل استعمال کی ضرورت کا احساس ان صارفین پر نقصان دہ اثرات مرتب کر سکتا ہے جو جذباتی دباؤ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ چلڈرن کمیشن فار انگلینڈ کی ایک رپورٹ کے مطابق سوشل میڈیا کے حلقے میں قبولیت کا دباؤ، جس کا پیمانہ لائکس کو سمجھا جاتا ہے، نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ چھٹی اور 7ویں جماعت میں جب بچے پرائمری سے سیکنڈری اسکول پہنچے تو ان کے لیے ڈیجیٹل کی تعلیم کو لازمی قرار دیا جائے، کیونکہ اسکول آن لائن سیفٹی سے متعلق بتانے کا بہترین ذریعہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ جذباتی دباؤ کا خطرناک نتیجہ خودکشی کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ امریکہ میں سن 2010 سے 15 کے درمیان اس میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آیا، اگرچہ اس معاملے کا سوشل میڈیا سے تعلق سائنسی طور پر ثابت نہیں ہوا۔ ریسرچرز کے مطابق اس کا دوسرا نقصان نیند کا متاثر ہونا ہے۔ سوشل میڈیا کا اصرار ہے کہ اس کے صارف کی کم سے کم عمر 13 برس ہو، لیکن اس تک ہر ایک کی رسائی بہت آسان ہے۔ انہیں مزید کچھ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً والدین کا اس معاملے میں کردار کافی اہم ہے کہ وہ اپنے بچوں کو 13 برس کی عمر تک کی بات اچھی طرح ذہن نشین کروا دیں کہ انٹرنیٹ کے استعمال کے کیا خطرات، مسائل اور فوائد ہو سکتے ہیں۔ بہت سے والدین نہیں جانتے کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں اس کے لیے تربیت کی ضرورت ہے۔ جب ہم اس عمر میں تھے تو ایسی کسی چیز کا وجود نہیں تھا، لہٰذا جب تک وہ خود اس انڈسٹری کا حصہ نہیں ہوں گے وہ کچھ زیادہ مدد نہیں کر سکتے۔ ریسرچرز کا کہنا ہے کہ اس سب کا مقابلہ کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ بچوں کی کھیلوں میں شرکت کے لیے زیادہ سے زیادہ حوصلہ افزائی کی جائے۔ جارج پوٹچ کے ساتھ سعدیہ اسد، اردو، VOA۔